أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ آج کی تراویح کی نماز میں چوتھے پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ آل عمران ختم ہوتا ہے، پھر سورہ النساء کی چند آیتیں پڑھی گئیں۔ چوتھا پارہ جن کو عام طور پر لن تنا کہتے ہیں، حالانکہ لن تنالو ہے، وہ لن تنالو البر۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا وہ مکے میں ہے۔ مکہ بھی کہتے ہیں، بکہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں بکہ آیا یعنی مکہ، فی آیات بینات مقام ابراہیم، بڑی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے۔ گو یہ بتانا ہے کہ یہودیوں کی جو حکومت تھی، ان کا اقتدار تھا، وہ فلسطین میں تھا، بیت المقدس کے لیے تھا۔ اب اس نبی کے آنے کے بعد اب ان کی حکومت بدل گئی۔ ان کو جو اللہ نے اعزاز دیا تھا وہ اعزاز مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو۔ اس لیے یہ باتیں بتائی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ یہودی تم کو گمراہ کرنے کے چکر میں ہے، لہٰذا ان کی کوئی بات نہیں ماننا۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردکم بعد ایمانکم کافرین۔ اگر تم ان کے دھوکے میں آ جاؤ گے، ان کی باتیں مانو گے، تو تم کو مومن سے کافر بنا دیں گے۔ یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کا اپنا ایک دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام ورضیت لکم الاسلام جیسا سورہ مائدہ میں آئے گا، اللہ نے ہم کو دین دیا ہے نا۔ اس دین کے اندر سارے معاملات ہیں، ساری باتیں ہیں، جو بھی انسان کو دین کی ضرورت ہے، نماز ہو، روزہ ہو، کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، سب باتیں ہیں۔ اسی لیے دین کامل ہے ہمارا۔ کامل اس کو اردو میں کہتے ہیں مکمل ضابط حیات، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اللہ نے ہم کو بتایا۔ پھر دوسروں کی باتیں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دین میں سب کچھ موجود ہے اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے، تو اللہ نے تنبیہ کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو اللہ سے پوری طرح ڈر کر چلو، دوسرے تیسرے کی بات نہیں لینا، اللہ ہی کا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری بعثت کا مقصد بتایا۔ تم کو دنیا میں کیوں پیدا کیے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے کہا ہمیشہ مسلمانوں میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی۔ حکم بھی دیا اللہ نے، اور پھر ہمارا مقصد حیات بھی بتایا۔ مسلمانوں تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاؤ اور گناہوں سے روکو، ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا۔ کتنے سال سے چھوڑے، کتنے 100 سالوں سے چھوڑے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف عبادت کرنا نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اس سے بڑی ذمہ داری جو اللہ نے ہم کو دی ہے وہ انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہم کو لوگوں کے سامنے دین اسلام کی باتیں پیش کرنا ہے، کتنا ہی معاملہ ہو، کیسے ہی تکلیف پہنچے، لیکن
مسلمان اس سے غافل ہو گئے۔ یہ قوم ہے ہمارے انڈیا کے اندر جن کو کرسچن کہتے ہیں، وہ دیکھو اپنی دعوت و تبلیغ کیسے کرتے ہیں، حالانکہ ان کو دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم بھی نہیں، اجازت بھی نہیں، ان کے زمانے تک ان کا دین۔ اب ان کو چاہیے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، لیکن وہ آج بھی عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ مسلمان کہاں کرتے ہیں؟ بہت کم، بلکہ عیسائی مسلمانوں میں عیسائیت کا کام کرتے ہیں۔ یہاں جو دلت قوم ہے اس میں کام کرتے، ان کو عیسائی بناتے، آدھے عیسائی آدھے دلت۔ ایک زمانے میں انڈونیشیا وغیرہ کے اندر 36,000 مسلمانوں کو عیسائی بنائے، ان کا مشن وہاں تھا انڈونیشیا میں۔ حالانکہ ایک طرح سے اسلامی ملک کی طرح ہے، وہ پورے مسلمان۔ فقر و فاقہ، بھوک مری کیا کیا تھی، اس زمانے میں 36,000 مسلمانوں کو عیسائی بنائے۔ وہ اپنے کام میں بہت آگے ہیں، لیکن مسلمان کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی، ہم اس سے غافل ہو گئے۔ جیسے اللہ نے بار بار کہا کہ دیکھو کافروں کو دوست نہیں بنانا، اپنا مخلص نہیں سمجھنا، وہی کہا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے لوگوں کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا جگری دوست مت بناؤ۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بتائی ہم کو، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے دین کی باتوں کو جانیں۔ دین کی باتوں کو جانتے ہیں تو پھر گمراہ نہیں ہوتے، دین کی باتوں کو جانتے نہیں تو گمراہ ہو جاتے۔ کہتے بھئی تم بھی اللہ کی عبادت کرتے، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے، ویسے ہی نہ ہے، تم بھی اللہ کو مانتے، ہم بھی اللہ کو مانتے، تم بھی جنت کو مانتے، ہم بھی جنت کو مانتے۔ اب یہ کیا فرق ہے؟ یہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں دنیا میں نبی بنا کر بھیج دیا گیا، اب اس کے بعد کوئی یہودی کوئی عیسائی میرے متعلق جان لیا کہ میں دنیا میں آ گیا، اب مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم کو جائے گا۔ اتنی کلیئر کٹ بات اللہ نے ہم کو بتائی، نبی نے بتا دیا، تو ایمان کی باتیں، اسلام کی باتیں جاننا ضروری ہے۔ ہمارے لیے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ مسلمان دین کی باتیں جانتے نہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ سب میں بہت ہوشیار ہیں ہم لوگ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں قرار دیا، جائز ہے۔ کب؟ جب کہ دین کا علم حاصل کر لیں، دین کی باتوں کو جان لیں، دنیا کی باتوں بھی پڑھو، ڈاکٹر بھی بنو، سائنٹسٹ بھی بنو، کچھ بھی پڑھو، لیکن دین نہیں جانتے۔ بہت افسوس کی بات ہے نا، میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ کالج کے ایک طالب علم سے پوچھا کہ بھئی تم کو ہمارے پیغمبر کا نام معلوم ہے کیا؟ بہت سوچا جی، 3 آدمی تھے، ایک آدمی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، کہا کیا ہے؟ کہا اللہ، یعنی ہمارے پیغمبر کا نام اللہ۔ دوسرے آدمی نے کہا میں کالج میں پڑھتا ہوں، مجھے وہ سب نہیں معلوم۔ مسلمان بچے، دین سے کتنے دور ہیں ہمارے بچے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ کہاں سے مدد کرتا؟ اللہ نے تو کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین پر چلو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہی نا وعدہ ہے اللہ کا۔ تو پھر دنیا کے اندر ذلیل ہے مسلمان، دنیا کی کتنی قومیں ہیں جی، لیکن سب سے ذلیل قوم مسلمان ہیں، حالانکہ ان کو سب سے غالب قوم ہونا چاہیے۔ دین پر جب عمل کرتے تھے، کیا روم، کیا ایران، کیا فلاں، مسلمانوں کے ماتحت تھے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی مسلمانوں کے مقابلے میں، لیکن جب قرآن کو چھوڑے تو ذلت میں بدل گئے، ان کی عزت سب چلے گئی۔ آج بھی اگر قرآن کی طرف لوٹے، اسلام کی طرف لوٹے، تو پھر دنیا میں اللہ ہم کو عزت دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں عزت دے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہم کو سوچنا چاہیے۔ اسلام کے اندر جو پہلی لڑائی ہوئی اس کو کہتے ہیں جنگ بدر۔ بدر بدر ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مدینہ کے بیچ میں تھے۔ وہاں لڑائی ہوئی، مسلمان صرف 313 رہے ہوں گے، کافر 1000 تھے، لیکن کافروں کو مسلمانوں نے قتل بھی کیا اور قیدی بھی بنایا، ہے نا، اتنے لوگوں کو قتل بھی کیے اور قیدی بھی بنا لیے۔ پھر دوسری بڑی جو جنگ ہوئی، احد کی جنگ۔ احد ایک پہاڑ کا نام، بدر ایک جگہ کا نام، احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ وہاں لڑائی ہوئی، مکے کا ایک بڑا لشکر آیا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ مسلمانوں نے بھی تیاری کی، اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا تو نکل کر مدینے سے احد پہاڑی کو گئے۔ بڑا پہاڑ ہے، اس کے نیچے ایک چھوٹی پہاڑی ہے، پیچھے ہے، سامنے دشمن ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جائزہ لے کر 70 صحابہ کو اس پہاڑی پر چڑھا دیا کہ تم لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں، 1000 مسلمان 3000 کافر۔ لیکن غلطی ہو گئی مسلمانوں سے، جب دیکھے کافر اندر جب آئے اوپر سے تیر برسانے لگے مسلمان، ہکا بکا ہو گئے، کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ سارے واقعات ہم جانتے ہیں تو اس سے بڑا سبق ملتا ہے۔ مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، کچھ نہیں جانتے، تاریخ نہیں جانتے، سیرت نہیں جانتے، انبیاء کرام کے واقعات نہیں جانتے، انبیاء کرام کو کیا تکلیفیں ہوں، ان کے ماننے والوں کو کیا تکلیفیں ہوئی، وہ سب کچھ نہیں جانتے۔ نماز جانتے، روزہ جانتے، وہ بھی باپ دادا کرتے آتے ہیں نا، تو ہم بھی کرتے ہیں، ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو اس وقت ایسا ہوا کہ یہ لوگ بھی پہاڑ سے اترے، ارے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم بھی جا کے جمع کریں گے۔ تو وہاں سے اترنے لگے۔ ان کے جو کمانڈر تھے عبداللہ بن زبیر، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ ہم 50 میں سے ایک آدمی بھی نہیں اترے گا۔ اترتے اترتے گئے، کافر پیچھے جا کے دیکھے کہاں سے تیر برسے، آپ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں سے برسے۔ ایک 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 کر کے اتر کے گئے، 12-13 مسلمان رہ گئے، باقی سب اتر گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کافر کے لشکر کے کمانڈر تھے، وہ پیچھے سے آ کے مسلمانوں کو مارے۔ مسلمان جو ہے بہت پریشان ہوئے، اللہ کے رسول بھی ایک گڑھے میں گر پڑے۔ کیا کیا تکلیفیں ہوئی، کیوں ہوئی؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی، یہاں سے نہیں اترنا، اتر گئے۔ کیسی سخت سزا دیتا جی! صحابہ اتنے نیک لوگ، وفادار، سچے مسلمان، لیکن اللہ کے رسول کی نافرمانی کا انجام کتنا سخت ہوا جی! کتنے لوگ شہید ہوئے مسلمانوں کے، حضرت حمزہ بھی، حضرت مصعب بن عمیر، کتنے لوگ شہید ہوئے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی، خیر کسی طرح جا کے احد کے پہاڑ پر چڑھے، اور کافر بھی دیکھے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بھی گئے، واپس گئے۔ مسلمانوں کا حال بہت برا تھا، زخم سے چور ہیں۔ اب جب کافر سب چلے گئے میدان چھوڑ کر، تو یہ لوگ بھی مدینے کو آئے۔ اس وقت مدینے میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ بہت پریشان لوگ، بہت پریشان ہوئے۔ عورتیں بھی نکل کے دوڑ کے آئیں احد کی طرف، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول بھی مدینے کو آ گئے۔ اب یہ تو واپس جانے لگے مکے کو۔ جاتے جاتے ان کے دل میں بات آئی، بھئی اچھا موقع تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کا، ہم نے جلدی کی، چلو واپس جائیں گے اور پھر ان کو ماریں گے۔ یہاں اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبریل آئے، کہا آپ لوگ جو ہے اپنا ہتھیار اتار دیے، نہیں ان کے پیچھے جانا ہے تم کو۔
کیسے زخم ہیں، کتنی حالت ہے، کیسی ہے، سبحان اللہ۔ گئے وہاں سے ایک آدمی نے آ کے کہا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم بھی لڑیں گے ان سے جا کے۔ ان کو خبر ملی مسلمانوں کا نیا لشکر آ رہا ہے، پھر وہ واپس گئے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ سورہ آل عمران کے اندر ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اب مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اللہ نے تسلی دی، اللہ نے تسلی دی اور بتایا کہ وَكَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، تم سے پہلے بھی بہت سارے نبیوں نے اپنے ماننے والوں کو لے کر جہاد کیا، ان کو بھی کبھی شکست ہوئی، کبھی جیتے کبھی ہارے۔ لہٰذا وَلَا تَهِنُوا، اب تم کو پست دل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، وَلَا تَحْزَنُوا، بھول جاؤ جو کچھ ہوا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سچے مسلمان اگر ہو تو تمہیں کو کامیابی ملے گی۔ جب میدان جنگ کو جانے لگے احد کی طرف، پورے 1000 مسلمان، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنے ماننے والوں سے کہا ہماری بات تو مانے نہیں محمد، چلو جی واپس جائیں گے۔ قبیلہ زیادہ مسلمان تھے، چند منافق تھے، وہ چھوڑ کے میدان گئے، پھر بھی اللہ نے ان کو توفیق دی تو وہ بھی آ کر لڑے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان کی ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے، یہودیوں کی شرارت نبی کے ساتھ بھی تھی، اللہ کے ساتھ بھی تھی۔ کہتے ہیں کہ صاحب ان اللہ فقیر ونحن اغنی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ جب ان سے کہا جاتا صدقہ کرو، خیرات کرو، کیا بھی اللہ اتنا بھکاری ہے کیا؟ ہم سے مانگتا، ہم مالدار ہیں، اللہ بھکاری ہے؟ اتنی گستاخی کرتے تھے یہ لوگ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہوئی، اور اللہ نے ایک بات جو آخر میں کہی آل عمران میں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تم کو دنیا میں تمہارے مال اور تمہاری جان سے آزمائش ہوگی، جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ دوسری ایک آزمائش جو تم سے باہر سے آئے گی، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکوں سے تم کو بہت تکلیف پہنچے گی، بہت تکلیف پہنچے گی، تم کو گالی بھی دیں گے، فلاں بھی کریں گے، تنقید بھی کریں گے۔ اگر تم صبر کرو گے یہی سب سے بڑی کامیابی ہوئی۔ دشمن کبھی گالی دیتا ہے، خاموش رہ جاؤ، 4 گالی دے گا، 6 گالی دے گا، 10 گالی دے گا، کچھ بھی حرکت نہیں، وہ خود چلا جائے گا۔ کیا بھی ذرا بھی ان کے اندر غیرت نہیں ہے کیا؟ غیرت ہے، صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، ہم بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن حالات ہمارے ایسے ہیں، صبر کر کے اللہ سے دعا کریں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرے گا تو بہت بڑی بہادری کا کام ہے، بہت بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کی۔ سورہ نساء کے اندر یتیم بچیوں کی شادی کے تعلق سے کہا گیا کہ دیکھو تمہاری گود میں جو بچیاں، یتیم بچیاں، اگر وہ بچیاں خوبصورت ہوتی نا، خود شادی کرنا چاہتے، کسی کی بچی رہتی جی یتیم، جنگ میں مارے گئے ان کے والد، تو کوئی پال لیتے مسلمانوں میں، اب وہ اچھی ہے تو اسے خود شادی کر لے سکتے، عمر وغیرہ کا بھی تو اسلام میں کوئی نہیں۔ مہر نہیں دینا چاہتے، پورا 10,000 دینا چاہیے، کہا میری یتیم بچی میں 2,000 دے کے شادی کر لیتا ہوں، کہا نہیں کرنا چاہیے، تم دوسروں سے شادی کرو۔ اب یتیم بچی ذرا خوبصورت نہیں ہے، یہ شادی نہیں کرتے، شادی ہونے بھی نہیں دیتے، تاکہ زیادہ دن تک یتیم رہے، اس کا مال کھاتے رہیں۔ اللہ نے اس سلسلے میں تاکید کی کہ صاحب ایسے کرو، اور یتیم بچوں کا جو مال تمہارے پاس ہے، جب بڑے ہو جائیں، عقل مند ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ان کا مال ان کو دو اور اللہ کو گواہ بناؤ۔ پھر کس کو کتنا دینا ہے، ترکہ، کوئی مر گیا، بیٹے کو کتنا، باپ کو کتنا، بیوی کو کتنا، بچی کو کتنا، بچنے کو کتنا، پوری تفصیل ذکر کی گئی۔ یہ ساری باتیں سورہ نساء کے اندر بیان کی گئی۔ اب ہم نے جو یؤمنون بالغیب سے شروع کیا تھا
کیسا؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں مسلمان کے متعلق متقی، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہاں تک تو ہو گیا درس۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کی تاریخ جاننی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اسی وقت معلوم ہوتا ہے بعض روایتوں سے حضرت جبریل بھی آئے وحی لے کر، آپ نبی بنائے گئے، آپ بھی وضو کیے، اللہ کے رسول کو بھی وضو کرایا، نماز شروع ہو گئی۔ ابھی ابھی نبی بنے، نماز شروع ہو گئی، پہلے دن سے نماز شروع ہو گئی۔ نماز عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے، ہر عبادت اللہ نے، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، بہت دور دور ایک ایک سال کو فرض کیا، روزہ بھی زکوٰۃ بھی، حج عمر میں ایک بار فرض کیا، لیکن اللہ کو نماز اتنی پسند ہے، ایک دن میں 5 وقت کی نماز آدمی وضو کرتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، بہت پیاری یہ عبادت اللہ کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عبادت پسند نہیں۔ ہم تو دعا ہی کرتے رہتے نا، سورہ فاتحہ پڑھتے جی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے، اللہ سے مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہی نہ ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کو بہت پسند ہے نماز، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں نماز فرض کر دی ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے نا، فجر 2 رکعت، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت، پوری 2 سوائے مغرب کے، ایسا ایک زمانے تک تھا۔ اللہ تعالیٰ جب نماز فرض کرنا چاہا تو آسمان پر بلایا ہمارے نبی کو، ساری باتیں جبریل علیہ السلام کے زمین پر بتائے، حج ایسا کرنا ہے، روزہ ایسا رکھنا ہے، زکوٰۃ ایسا دینا ہے، پوری باتیں۔ نماز کا جب تحفہ دینا تھا اللہ کو، اپنے نبی کو اللہ نے آسمان پر بلایا، کتنا بڑا اعزاز جی، نماز دینے کے لیے بلا کر دیا اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو اس لیے بھی کہتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے۔ ہم کو اس کی تاریخ جاننا چاہیے کہ نماز میں کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، شروع سے آخر تک پوری نماز کی ترکیب بھی معلوم ہونا، نماز کیسے پڑھنا وہ بھی معلوم ہونا، جلد جلد نماز پڑھے تو قبول نہیں ہوتی، یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہی ساری باتیں ہم چند دنوں کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نماز 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 3 رکعت، جب اللہ کو تحفہ دینا ہوا تو اللہ آسمان پر بلایا، نبی کریم گئے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی، پھر اس کے بعد اس کو 5 کر دیا، لیکن ثواب 50 نماز کا، ایک نیکی کریں گے 10 نیکی کا ثواب، ایک نماز پڑھیں گے 10 نماز کا ثواب۔ مکے میں پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب جی، مدینے کی مسجد میں پڑھے 1,000 نماز کا ثواب، بیت المقدس مسجد اقصی میں پڑھے 500 نماز کا فرض۔ سب تو نہیں جا سکتے، مکے کو بھی، بیت المقدس کو بھی، مدینے کو بھی، تمہاری مسجد میں بھی پڑھو گے، ایک نماز کا ثواب 27 نماز کے برابر جماعت سے پڑھے تو، اتنی فضیلت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 سے 5 وقت کی نماز فرض کر دی، آپ دنیا میں تشریف لائے، آنے کے بعد اب نماز 4 رکعت پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ کے حدیث سے معلوم ہوتا مدینے آ کر بدل گئے، مکے میں وہی تھی نماز، البتہ 2 رکعت ہی تھی، پہلے صرف صبح ایک پڑھے، شام کو ایک پڑھے، 2 وقت پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز شروع میں نہیں تھی، صبح پڑھے شام پڑھے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کہاں چاہیے جگہ؟ مکے میں جب تھے، مکے میں پڑھے، مسجد حرام میں کافر مارتے، تکلیف دیتے، اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دیتے، لا کے آپ کے پیٹھ پر اوجڑی ڈالتے، اور کبھی رسی، یہ آپ چادر جو لپیٹ کے
गर्दन में लपेट के उसको खींचते, तकलीफ़ देते थे, छुप छुप कर नमाज़ पढ़ते थे मुसलमान, कहीं वहाँ जाकर कहीं वहाँ जाकर जहाँ कोई ना देखे, ऐसे नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन छोड़ते नहीं थे नमाज, कभी छोड़े नहीं, पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। दार अरकम में पढ़ते थे, एक साहबी का घर था सफ़ा के पास, वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन छोड़ते नहीं थे। ऐसा हुआ। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने दो दो रकात जो थी उसको चार चार रकात बना दिया फ़जर के अलावा। फ़जर दो ही है, ज़ोहर 4, असर 4, इशा 4। इसलिए उलमा का कहना यह है, बहुत सारे उलमा का, कसर करे दो ही रकात पढ़ना, ज़ोहर भी असर भी इशा भी। कसर वाजिब है, ज़रूरी है। हालांकि हदीस से मालूम होता है कसर जायज़ है, चाहे तो पूरी नमाज़ पढ़ो चाहे तो आधी नमाज़ पढ़ो, लेकिन सवाब दोनों का बराबर है। तो कसर दो रकात। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि साहब सफ़र की नमाज दो दो रकात बना दिया अल्लाह ने, और मुकीम है 4 4 रकात पढ़ना। तो ऐसे नमाज की पूरी तारीख़ हमारे सामने है। इतनी प्यारी इबादत है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अक़रबु मा यकुनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद फज्तहिदू फिद्दुआ फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम। अजी तुम नमाज़ पढ़ते ना, सजदे में जब पेशानी रखते अल्लाह के करीब हो जाते। पेशानी रखने के बाद इब्लीस नहीं किया ना सजदा, उसको गुरूर था। मोमिन अपने पेशानी को अल्लाह के सामने झुका देता है, ज़मीन में रख देता है। मांगो जी, तो अल्लाह के करीब हो गए। फज्तहिदू फिद्दुआ, जितना दुआ हो सके मांगो। फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। वो नमाज जी, नमाज के अंदर कितनी खूबियाँ हैं, है ना। इन्ना सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। नमाज पढ़ने से अल्लाह बंदा बेहयाई के गुनाह के काम से दूर हो जाता। इतनी फजीलतें हैं नमाज की, जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ सकते। सफ़र गए हैं जी, कहीं दूर गए हैं, बदर का मैदान 140 किलोमीटर ना, वहाँ भी है, वहाँ भी नमाज़ पढ़ना। लड़ाई हो रही है जब भी नमाज़ पढ़ना, दुश्मन हमला करने वाला है तब भी नमाज़ पढ़ना, और वक्त की नमाज वक्त पर पढ़ना। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। अल्लाह ने हर नमाज का एक वक्त रखा है, उस वक्त में ही नमाज पढ़ना है। अगरचे के वक्त 2 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, लंबा लंबा वक्त है, इसी के अंदर पढ़ना। हाँ, सफ़र में ये 2 घंटे 6 घंटे हो जाते, ये लंबे हो जाते, इसलिए कि 2 नमाज मिला के पढ़ते हैं सफ़र में। जायज़ है, नमाज वक्त पर पढ़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबे भेजा सहाबा को, कहा देखो हम जाएंगे, वो जो यहूदियों का कबीला है उन पर हमला करना है, फ़ौरन निकलो। सहाबा गए जी, असर की नमाज का वक्त हो गया। कुछ सहाबा तो चलते चलते नमाज़ पढ़े, फ़ौरन पढ़ लिए, और कुछ लोग बोले नहीं, अल्लाह के रसूल क्या बोले, वहाँ पहुँचकर नमाज़ पढ़ो, वहाँ जाकर पढ़ेंगे। देखो नमाज कैसे पढ़ते थे जी, जाना है दुश्मन पर हमला करने के लिए, वहीं रुके, नमाज पढ़े, फिर आगे बढ़े। एक और आदमी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, वो दुश्मन है उसको जाके क़त्ल करो। गए जी साहबी, रास्ते में नमाज का वक्त हुआ, दौड़ते हैं, चल रहे हैं, अल्लाह अकबर, चलते चलते नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबाना, जब वो खौफ का वक्त हो तो चलते चलते नमाज़ पढ़ो, सवारी पर नमाज़ पढ़ो। वो इतनी प्यारी इबादत है कि उसकी वजह से तुमको कामयाबी मिलेगी। इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के ज़रिए ही तुम अल्लाह की मदद हासिल करो, सब्र और नमाज के ज़रिए। नमाज सारी मुश्किलों से नजात देती है। अल्लाह के रसूल के ताल्लुक़ से आता है, इदा हज़बहु अमरुन सल्ला, अल्लाह के रसूल को जब कोई परेशानी होती फ़ौरन नमाज़ पढ़ते, नफिल नमाज़ पढ़ते, कुछ भी पढ़ते। और नमाज अल्लाह के रसूल ने कहा
وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ نماز پڑھے تو تسلی ہو جاتی، نماز پڑھتے ہیں تو سب کو بھول جاتے، اللہ یاد رہتا، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی۔ اسی لیے کبھی کبھی اللہ کے رسول فرماتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان دو، وقت ہو گیا، ہم کو راحت چاہیے، اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں آئے نا، ایک آدمی عرش کے سائے کے نیچے جن کو جگہ ملے گی، 1,00,000 ہوں گے، 2 کروڑ ہوں گے، 50 کروڑ ہوں گے، کتنے ہوں گے معلوم نہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک آدمی بندہ ایسا ہے، ظہر پڑھ کے گیا، عصر آنے کی فکر، عصر پڑھ کے گیا، مغرب کو آنا ہے بھائی، مغرب پڑھ کے گیا، عشاء کو آنا ہے، عشاء پڑھ کے فجر کو آنا ہے، ہمیشہ دل اس کا مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ سے مدد حاصل کرنا ہے۔ کتنی فضیلتیں ہیں جی نماز کی۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز کو جانو، نماز کی باتیں جانو، صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں بہت تقرب حاصل ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وسجد وقترب، سجدہ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اسی کو اللہ کے رسول نے کہا سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، حدیث میں ایسا ہے۔ اور قرآن میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اندر وَكَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تمہارے دشمن سے تم کو حفاظت چاہیے تو سجدہ کر کے نماز پڑھو، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں ہیں، اس لیے جو ہے اتنی فضیلتیں ہیں، تو ہم اس کے متعلق وضو، نماز کا طریقہ، یہ 7-8 دن 10-11 دن جو ہیں، یہ پوری چیزیں صرف اسی کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کریں گے، وضو، نماز، تاکہ ایک ایک چیز آپ کو معلوم ہو کہ نماز کیسے پڑھنا ہے۔ کچھ بھی غلطی کریں گے نماز نہیں ہوتی، بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی۔ تیمم کرو یا وضو کرو، دو بھی نہیں ہے، تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، تب بھی پڑھنا نماز، تب بھی بغیر وضو کے اور بغیر تیمم کے نماز پڑھنا۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جائیں ہوائی جہاز ہے جی، اس میں پانی ہے، ہوائی جہاز ہے، وہاں آپ کو مٹی تو نہیں ہے، ہم سمجھ جائیں پانی بھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ پڑھیں گے ویسی نماز، وقت پر پڑھیں گے نماز، اتنا خیال کرنا چاہیے نماز کا۔ تو انشاءاللہ ان سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کو بیان کی جائیں گی۔ کل سے وضو کے تعلق سے بیان کریں گے، فضیلتیں تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگی نا کہ صاحب اتنی فضیلتیں نماز کی ہیں، اور نماز ہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائے، جو کرنے والے ہیں اس کو درست طریقے سے کرنے کی توفیق بھی دے اور قبول بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو اللہ دور کرے اور ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو، ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو توڑے، اللہ تعالیٰ مصیبت پر بلاؤں کو ان کی بستی میں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں جو پریشان ہیں، حال ہے، ان کی پریشانی کو دور کرے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ کے غنی ہیں، مالدار ہیں، حیثیت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صدقہ خیرات کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔